وصلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑا کروڑ درود و سلام کائنات میں سب سے اشرف افضل اعلیٰ نبیوں کے سردار ہمارے قائد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر. قبل البدء بالكلام اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، علينا أن نتضرع إلى الله ہم پر لازم ہے کہ ہم رب کریم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کریں بالعطف والرحمة لإمام أهل السنة والجماعة امام تراب الحق قادری. امام اہل سنت عشق و محبت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کے مزار پر رب کریم اپنے کرم کی بارش فرمائے. ونقرأ لروحه سورة الفاتحة الشريفة. اور ایصال ثواب کے لیے سب سورہ فاتحہ پڑھیں. أنا لست أخاف على مولانا الشيخ تراب الحق، لأن سيدنا الجيلاني وضعه في قلبه. تو میں آج اس بات کو کہتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں کہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں غوث اعظم کے لیے بڑی عقیدت تھی. وهو يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة والطريقة القادرية إلى آخر حياته. اور وہ مرتے دم تک عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کرتا رہا. وترك الدور عليكم. اور اب انہوں نے جاتے جاتے یہ کام تم پر چھوڑ دیا. أروني وأروا الإخوة في كراتشي كيف تكونون خلفاء للشيخ تراب الحق رحمه الله. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے مشر راہ بنیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان کے سچے چلنے والے ان کے راستے پر بنیں. له الشرف الكبير أنه كان ينتمي إلى الإمام العلم قطب زمانه جدي سيدنا عبد القادر الجيلاني. شاہ تراب الحق قادری کا ہر اٹھنے والا قدم ان کے جد اعلیٰ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہوتا تھا. وكل من ينتمي إلى الإمام العلم الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه أن يفخر أنه أحد مريدين أبناء سيدنا رسول الله. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ سے جو لوگ اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، وہ فخر کریں اور ان کو کوئی جھجک نہیں کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جیسے سرکار کے بیٹے ہوں. هذا الإمام سيرته أعجزت العلماء والمؤرخين. غوث اعظم میرے دادا جان ان کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے زمانے کے بڑے بڑے علماء آج بھی عاجز ہیں. كلهم عجزوا عن إحصاء مناقبه الشريفة. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرتبے مناقب کو بیان کرنے کی آج بھی کسی میں سکت نہیں کہ وہ آپ کی سیرت کا حق ادا کرے. مرة كان له تلميذ رآه في المنام. ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو خواب میں دیکھا. رأى سيدنا الإمام عبد القادر
شيوخ معه بجواره جالسين. آپ کا شاگرد یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور آپ کے چاروں طرف بڑے زمانے کے علماء بھی ہیں. شيوخ يرتدون عمامة. اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مشائخ علماء ہیں انہوں نے امامے پہنے ہوئے. وشيوخ يرتدون عمامة وفوقها طرحة. اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے شیوخ ہیں کہ جن کے امامے کا ایک شملہ ہے. وشيوخ وعلى رأسهم عمامة وعليهم طرحتان. اور ایسے بھی علماء کہ جن کے سر پر امامہ اور اس کے دو شملے ہیں. ورأى الإمام الشيخ عبد القادر وعلى رأسه 3 طرحات. اب جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کے امامے میں 3 شملے تھے. وراح يتفكر حتى استيقظ. اب وہ اسی سوچ میں تھا کہ آنکھ کھل گئی. وإذا بسيدنا الإمام يمر أمامه في المسجد. اور اسی وقت میں اس کا سامنا ہوا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے مسجد میں. فيلتفت إليه تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ويقول له اور اس کو فرمایا يا خضر. اسمه خضر. اور اس طالب علم کا نام خضر تھا. يا خضر اے خضر، الطرحة علم الشريعة. ایک شملہ علم شریعت ہے. الطرحتان علم الشريعة وعلم الحقيقة. 2 شملے علم شریعت اور علم حقیقت ہے. والثلاث طرحات علم الشريعة وعلم الحقيقة وعلم شرف الانتساب إلى رسول الله. اور 3 شملے، ایک شریعت کا، ایک حقیقت کا، اور تیسرا غوث اعظم کو کہ میں رسول اللہ کا لاڈلا بیٹا ہوں. كم من المرات رؤي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء في مجلس سيدنا الإمام القادر. کتنے اور کتنی مرتبہ دیکھا لوگوں نے خواب میں، بزرگوں نے، کہ سرور کونین بھی ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہیں، اور اس مجلس میں بیٹھا میرے دادا غوث اعظم کی ہے. كم من المرات رؤي سيدنا الخضر يجلس في مجلس سيدنا الإمام عبد القادر. اور کتنی مرتبہ بزرگوں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی ہیں اور ان کے ساتھ میرے دادا غوث پاک ہیں. سأله مرة أحد أهل الكشف. ایک مرتبہ کسی اہل کشف نے پوچھا، رأوه يديم الجلوس في مجلس الإمام. تو اس نے دکھایا کہ غوث پاک کے جلسے میں ادب کیا ہوتا ہے. فقال له سيدنا الخضر. سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، وهو نبي على المعتمد. اور اسی قول پر اعتماد ہے کہ سیدنا خضر نبی ہیں. قال له من أراد سعادة الدارين فليجلس في مجلس الإمام عبد القادر. تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کو دنیا آخرت کی سعادت چاہیے عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. وأنتم الآن كأنكم تجلسون في مجلس الإمام الجيلاني. اور تم لوگ بھی اس وقت ایسے ہی ہو جیسے تم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو. شیخی و شیخہ عبد القادر. الحقيقة ليس شيخي وشيخك فقط، ولكنه شيخ الدنيا. اب نعرہ یوں لگاؤ کہ صرف تیرا پیر میرا پیر نہیں بلکہ تو پوری عالم کا پیر عبد القادر جیلانی. من عجيب العجائب في درس الإمام الجيلاني
أن الأصم كان يجلس في مجلسه فيسمع الدرس كله، وإذا خرج من المسجد عاد إليه الصمت. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے درس کی یہ شان ہوتی تھی کہ آپ کے درس میں اگر کوئی بہرا آتا، باہر وہ کسی کی نہیں سنتا، غوث پاک درس دینا شروع کرتے تو غوث کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگتی. كان الإمام يجلس في المسجد الجامع يلقي درسه، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ مسجد میں ہوتے اور درس ارشاد فرماتے، ونساء بغداد في بيوتهن اور بغداد کی عورتیں اپنے گھروں میں ہوتی، فيسمعن الدرس وكأنهن في المسجد. وہ اپنے آپ کے درس کو اپنے گھر میں سنتی، ایسا لگتا جیسے کہ یہ عورتیں بھی مسجد میں بیٹھی ہیں. هو أول من اخترع الفضائيات. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے کہ جنہوں نے اپنا یہ روحانی مائک سب سے پہلے ایجاد کیا. أنهم كانوا يسمعونه بلا إذاعة ولا ميكروفون ولا راديو ولا تلفزيون، كان يجلس إذا قال الحمد لله سمع صوته أهل بغداد وجميع الأولياء. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت میں آپ کتاب شروع کرتے، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی مائک ہے، کوئی بھی آلہ ان کے پاس بظاہر سامنے نہیں، لیکن غوث کے اس درس کو پورا بغداد سنتا تھا. وقلما كان في كل مجلس إلا ويتوب على يديه قاطع طريق أو قاتل نفس أو سارق، قلما يمضي مجلس إلا ويتوب على يديه 2 أو 3. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں آنے والے چور، ڈاکو، گھات لگا کے ڈکیتی کرنے والے وہ آتے تھے ڈاکو، لیکن وہاں سے طائب ہو کر جاتے تھے. حتى أنه صرح هو بنفسه رضي الله عنه، یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی. فقال أسلم على يدي 500 من اليهود والنصارى. فرماتے ہیں غوث پاک کہ میرے ہاتھ پر 5000 یہود و نصارہ نے توبہ کی. وتاب على يدي 100,000 فاسق. اور 1,00,000 فاسقوں کو توبہ کرائی. مرة جاء رجل من اليمن، ایک مرتبہ یمن سے ایک شخص آیا، راهب، وہ پادری تھا، فأسلم على يدي في المسجد. تو اس نے اسلام قبول کیا مسجد میں غوث پاک کے دست کرم پر. ثم التفت إلى أصحاب الإمام الجيلاني پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی طرف دیکھا. وصرح التصريح التالي: اب وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا. اسمعوا سنو، بعد أن تصلوا على النبي. سنو اور درود شریف پڑھو. درود شریف بلند آواز سے. صحیح کی دینا. آواز کم ہے اور آواز. قال أنا راهب من اليمن. وہ کہتا ہے میں یمن کا پادری ہوں. وقع في قلب الإسلام تو میرے دل میں اسلام کی محبت جاگی وعزمت على أن أسلم، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں. لكن أردت أن أسلم على خير أهل اليمن. تو میں نے ارادہ کیا کہ جو یمن میں سب سے افضل ہے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. فنمت ليلة میں سو گیا رات میں فرأيت سيدنا عيسى في المنام. تو میں نے دیکھا خواب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. قال لي انہوں نے فرمایا مجھے إذا أردت أن تسلم اگر تم نے ارادہ کیا اسلام قبول کرنے کا فأت بغداد فأسلم على يدي الإمام عبد القادر. تو آؤ بغداد اور غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو. فإنه خير أهل الأرض. اس لیے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر اس سے افضل کوئی نہیں. پورے عالم کا ہے پیر. دستگیر اللہ تمام عالم کو عالم وہ شیخ العالم
يا سلام يا سلام. أنا بالنسبة لي شيخ الدنيا والآخرة. وہ میرے لیے دنیا کے بھی پیر ہیں، آخرت کے بھی پیر ہیں. لأنني سوف أحشر تحت لوائه إن شاء الله وأنتم معي. اس لیے کہ ان قریب میرا محشر میرے جد اعلیٰ کے لیوا تلے ہوگا، اور بے فکر رہو تم میرے ساتھ ہوگے. إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة. رب کریم فرمائے گا تو ہم کہیں گے کہ اپنے صالحین کی صحبت میں گھنٹہ گزارا، ونحن صرنا ساعتين الآن. اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر 2 گھنٹے سے ہیں. جاء إليه مجموعة من الرواد يريدون أن يمتحنون ولايته. اور وہ چاہتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولایت کا امتحان لیں. وجاءوا بسلتين اور ان کے پاس 2 ٹوکریاں تھیں، مغطاتين. وہ ڈھکی ہوئی تھی. فقيل له ما الذي في السلتين. تو ان کہا گیا کہ کون بتائے گا کہ ٹوکری میں کیا ہے. وضع يده على السلة الأولى. آپ نے پہلی ٹوکری پر ہاتھ رکھا. في هذه السلة صبي مقعد مشلول. فرمایا کہ اس ٹوکری میں ایک بچہ ہے جو اٹھ نہیں سکتا، وہ اپاہج ہے. رفعوا الغطاء فإذا هو كما قال. جیسے ہی اس کا وہ ڈھکنا اٹھایا تو اندر وہ بچہ ویسے ہی تھا. أمسك بيد الصبي غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا وقال له قم بإذن الله. اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. وقام الفتى يمشي. بس وہ لڑکا کھڑا ہوا چلنے لگا. الإمام الغوث الجيلاني. تو یہ ہے وہ مدد غوث اعظم کی. وضع يده على الثانية. اور جب آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھا وقال في هذه السلة صبي لا عهد فيه. اس میں ایک بچہ ہے جس کو کوئی مرض نہیں ہے. كشفوا الغطاء. جیسے ہی اس کا ڈھکنا اٹھایا هو كما قال. تو وہاں پر وہی بچہ تھا جیسے آپ نے فرمایا. أراد الصبي أن يقوم. اب اس بچے نے ارادہ کیا کھڑے ہونے کا. وقال اقعد. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا. فلم يستطع أن يتحرك. اب اس میں طاقت ہی نہیں کھڑے ہونے کی. وأسرع الروافد داخلين يا شيخ عبد القادر. اب وہ سارے راوی کہنے لگے غوث پاک خدا کے لیے ابننا یہ ہمارا بیٹا ہے. اقعد وشل. اب یہ تو بیٹھ گیا اٹھ نہیں رہا. تبنا إلى الله وأصبحنا من أهل السنة. رد إليه عافيته. ہم نے توبہ کی اور اب ہم اپنے رافضی مذہب سے توبہ کر کے سنی ہو گئے. فقال قم يا فتى. فقام الفتى. فرمایا کھڑا ہو جا. لڑکا کھڑا ہو گیا. كان رضي الله عنه غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ يحب إطعام الفقراء كثيرا. غریبوں کو کھلانا بہت پسند کرتے تھے. في كل ليلة ہر رات میں مع كثرة مريدين آپ کے مریدین کثرت سے ہوتے. بعد العشاء عشاء کے بعد يمد سماطا كبيرا ويطعم جميع الناس الجالسين. غوث کا دسترخوان لگتا اور اس پر ہزاروں لوگ کھاتے. وكان يقول قولته العظيمة. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بہت ہی عظیم بات ارشاد فرمائی. فتشت الأعمال كلها. میں نے تمام اعمالوں کے راز و نیاز کو دیکھا. فلم أجد عملا أقرب إلى الله من إطعام الفقير. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب تمہارا عمل یہ ہے کہ جو تم فقیروں کو کھلاتے ہو. فهمت الدرس اليوم؟ آج کا درس آپ کے سمجھ میں آیا؟ صار في عليكم وظيفة. اب آپ کے لیے ایک کام چھوڑے جا رہا ہوں.
واحد 100 روپیے ہر ایک 100 روپے بمد ايده بيعطيها لفقير وہ ہاتھ بڑھا کر دے فقیر کو ويقول يا رب هيك المال الإمام الجيلاني اور یہ کہے کہ یہ میں نے غوث پاک کا صدقہ دیا ہے. العبارة أكثر من رائعة عبارة أكثر من رائعة تو یہ سب سے پیارا کام ہے. يقول لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے 2 لفظوں کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ دینا تمہارا 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے. وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراق. اور کعبے پر جس نے خلاف چڑھایا تمہارا ایک لقمہ کعبے پر خلاف چڑھانے سے بھی بہتر ہے. وخير ممن قام لله راكع. اور اس سے بھی بہتر کہ جو کھڑا ہوا رب کریم کے حضور ساری رات. وخير ممن صام الدهر والحر واقع. اور اس سے بھی بہتر ہے ایک لقمہ کہ جس نے پورے سال روزہ رکھا شدید گرمی میں. وخير ممن جاهد الكفار بسيف مهند قاطع. اور اس سے بھی بہتر ہے کہ جو راہ للہ میں تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں نکلا. وإذا نزل الدقيق في بطن جائع اور جب وہ روٹی اتری اس بھوکے کے پیٹ میں له نور كنور الشمس ساطع. تو اس کے نور جو اٹھتا ہے تو زمین سے آسمانوں تک جاتا ہے. الله أكبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر. لا تبخل. کبھی بھی بخل نہیں کرنا کنجوسی. لا يدخل الجنة بخيل. جنت میں بخیل نہیں جائے گا. إمامنا بدنا نقلده. غوث پاک ہمارے امام ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں. شوف فائدة نقول إمامنا إمامنا إمامنا. اب لوگوں کو دیکھو ہر ایک کہتا ہے ہمارے امام ہمارے امام وأنت لا تسير على دربه. اور آپ ان کے مثالوں پر عمل نہیں کرتے. يعني مثلا الإمام الشيخ عبد القادر له ورد فرضه على مريديه. کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے ہر ایک مرید پر ایک وظیفے کو فرض کیا ہے 70 مرة استغفر الله اور وہ ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا 313 مرة الصلاة على النبي 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا 111 لا إله إلا الله 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. أنت إذا كنت تقول أنا أحب الإمام عبد القادر اب جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں غوث اعظم سے المحب متبع يا ولدي. تو محبت کرنے والا اپنے مرشد کا فرما بردار ہوتا ہے. اللي بيحب النبي بيتبعه صح جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے تو ان کی پیروی کرتا ہے. صح ولا لا؟ جي ولا لا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بتائیں. ها؟ قولوا جي. بولے جی. لذلك اليوم جئت إليكم مرسلا من جد الشيخ عبد القادر. تو آج آپ سن لیں میں آیا ہوں پیغام رساں بن کے اپنے دادا جان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا. جئت أبايعكم على الطريقة القادرية. اور میں آیا ہوں تم کو بیعت کرنے کے لیے طریقہ قادریہ میں. فهل إذا بايعتكم تقرؤون هذا الورد يوميا؟
تو کیا میں تم کو بیعت کروں تو اس بات پر تم وعدہ کرتے ہو کہ روز آنا ورد قادری کو پڑھو گے؟ الموافق يرفع يده. جو میری بات سے پکا ہے ہاتھ اٹھائے. جو عمل کرے گا ہاتھ اٹھائے. انتبهوا. غور کرو. أنتم الآن تعاهدون سيدي عبد القادر على قراءة الورد يوميا. تم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ وعدہ کر رہے ہو کہ روزانہ وظیفہ پڑھو گے. من لا يريد أن يبايع لا يقرأ الورد لا يبايع. تو جو ورد نہیں پڑھے گا وہ بیعت نہ کرے. بايعتم؟ تو کیا تم لوگ اس بیعت کے لیے تیار ہو؟ مبارک علیکم. تو آپ کو یہ قادری بیعت مبارک ہو. أبشركم إن أتيتم بالورد ببيت قاله سيدنا الإمام عبد القادر. تو تم اپنے گھر میں جب آ کر یہ ورد پڑھو گے تو تمہیں لگے گا کہ واقعی میں یہ بات تم کو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی ہے. أصبحتم الآن مريدين عند الإمام الجيلاني. تو تم اس وقت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پکے مریدوں میں سے ہو گے. الإمام الجيلاني يقول لكم لا تخافوا أنتم في حمايتي. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے مریدوں ڈرو نہیں تم میرے ساتھ ہو. مريدي لا تخف واشن فإني عدو قاتل عند القتال. میرے غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میرے مرید ڈرنا نہیں اپنی کمزوری کے وقت میں جب سامنے تمہارا دشمن طاقتور ہوگا تو کیا ہوا دیکھ لے تیرا پیر بھی بہت طاقت والا ہے. رب کعبہ کی قسم اے جماعت وقسمي لا يقع على الأرض أبدا. اور میری قسم کبھی بھی زمین پر نہیں گرے گی. حدثني والدي رحمه الله. اس واقعے کو میرے والد نے پیش کیا. وكان قادريا أبا عن جد. اور میرے والد تو ایسے قادری کے اوپر بھی سارے قادری ہیں. قال خرجت إلى الحج ماشيا. میں نکلا حج کرنے کے لیے پیدل مع القافلة. قافلے کے ساتھ. ولبست نعلا من جلد. اور میں نے جو چپلیں پہنی تھی وہ چمڑے کی تھی. فلما صرت بمنتصف الطريق جب میں پہنچا آدھے راستے میں انسلخت رجلي. تو میری ایک پیر جو ہے نیچے سے زخمی ہو گئے وسال منها الدم. اور اس میں سے خون بہنے لگا. فتركت القافلة میں نے قافلے کو چھوڑ دیا وجلست على طرف الطريق. اور میں راستے کے کنارے بیٹھ گیا. والدي يقول یہ میرے والد فرما رہے ہیں يعني لا يوجد سلسلة إسناد 100 سنة من 200 سنة. والدي يقول یہ میرے والد کا فرمان ہے. اس میں کوئی سند کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ 100 سال 200 سال 300 سال پرانی بات ہے. جلس يتفكر میرے والد بیٹھے سوچنے لگے كيف سيصل إلى المدينة المنورة. میں کیسے پہنچوں گا اب مدینہ منورہ. صلوا على صاحبها. درود پڑھو مدینے کے بادشاہ پر. وقال فرمایا الله ألهمه. اللہ نے ان کے دل پر جاری کیا. قال مدد يا سيدي أحمد البدوي. تو انہوں نے اس صحرا میں پکارا مدد یا احمد البدوی. يا سيدي أحمد البدوي. یا سیدی احمد البدوی. هكذا خطر على باله. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا انہوں نے پکار دیا. وإذا برجل يأتي يركب الجمل حتى يصل إلى والده. تو اسی وقت میں ایک شخص ظاہر ہوا کہ جو اونٹ پر آ رہا تھا اور میرے والد کے وہ قریب آ گیا. قال له ماذا تفعل؟ تو آ کر اس نے کہا کہ اس صحرا میں تم کیا کر رہے ہو؟ أخبره السيد الوالد بما حصل.
تو میرے والد نے پورا واقعہ ان کو بتا دیا. فأناخ الجمل انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اصعد خلفي اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میرے پیچھے. فصعد السيد الوالد تو میرے والد بیٹھ گئے وشكر الرجل من قلبه اور دل سے ان کا شکریہ ادا کیا ومشى. اور اب چلنے لگے. عادة يأخذ المسير من الأردن إلى المدينة المنورة 20 أو 30 يوما. تو عادتاً جب کوئی پیدل جاتا ہے تو شام سے اردن ہوتے ہوئے وہ مدینہ منورہ 20 سے 30 دن میں پہنچتا ہے. وصل الجمل مع صاحبيه إلى المدينة في 5 ساعات. تو اب یہ لوگ پہنچے دونوں 5 گھنٹے کے اندر. قال الرجل انزل أيها الشيخ فهذا رسول الله. تو اس سوار نے کہا میرے والد کو آپ اتر جائیں اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ آ گئے. أناخ الجمل ونزل معه ثم همس في أذنه. اب یہ میرے والد اپنی سواری سے نیچے اترے تو ایسے وقت میں انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ. کان میں انہوں نے کچھ کہا. انتبه. غور کریں غور کریں. همس في أذنه قائلا يا ولدي يا شيخ سهيل. اب انہوں نے کہا کان میں میرے والد کو اے میرے بچے اے شیخ سہیل. والدي اسمه الشيخ سهيل. میرے والد کا نام ہے شیخ سہیل. ولدي يا شيخ سهيل. اے میرے بیٹے اے شیخ سہیل. من كان جده عبد القادر لا يطلب المدد من احمد البدوي. انا جدك عبد القادر. تو جس کا دادا عبد القادر جیلانی ہو اسے احمد بدوی سے مدد مانگنے کی حاجت نہیں. دیکھ لو میں تمہارا دادا عبد القادر جیلانی ہوں. يا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا